بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون دیکھیے کس طرح سے رنگ لا رہا ہے۔ جب یزید مر گیا 3 سال 8 مہینے گزر گئے، وقت بیتتا گیا، اور پھر وہی کوفہ کا مختار ثقفی جس کے یہاں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اترے تھے، مختار ثقفی لوگوں کے بیچ ایک آواز اٹھاتا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خون حسین کا بدلہ لیا جائے، کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے؟ تو سارے امام حسین کی طرف تھے، اور وہ سارے لوگ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنی تلوار اٹھا رہے ہیں۔ اور سارے لوگ مختار ثقفی کے ساتھ تیار ہو گئے۔ پھر مختار ثقفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ایک جھوٹا خط لکھا، اور لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ مجھ کو امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ نے خط لکھا ہے کہ امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ اب دوستو، حضرت محمد بن حنفیہ کو جب اس خط کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط نہیں لکھا ہے، لیکن اگر وہ نواسائے رسول کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مختار ثقفی کو اب اور طاقت مل جاتی ہے، اور مختار ثقفی نے کہا، ٹھیک ہے، اب ہم امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ اس نے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کیا اور کہا کہ سب سے پہلے امام حسین کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ مختار ثقفی کے پاس سب سے پہلے گرفتار کر کے شمر کو لایا جاتا ہے۔ جب شمر گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار ثقفی کہتا ہے، بتا شمر، تیرا کیا حال کیا جائے؟ اور کہا، وہ تو ہی تو ہے جس نے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں رچی تھی۔ اتنا سنتے ہی شمر کانپنے لگا، اور شمر کہتا ہے، اے مختار ثقفی، مجھے چھوڑ دو، میں بھی تو اسی جماعت میں تھا جس جماعت میں تم تھے۔ تو مختار ثقفی نے کہا، لیکن میں نے حسین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی، اور میں امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں نہیں گیا تھا۔ ظالم تو حکومت کی لالچ میں امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں تلوار چلا رہا تھا، اور سنا گیا ہے کہ امام حسین کے سر کو تن سے تو نے ہی جدا کیا ہے، اس لیے تیری گردن ضرور کاٹی جائے گی۔ شمر یہ سن کر ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ مختار ثقفی نے جلادوں سے کہا، سب سے پہلی اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو اور زبان کاٹ دو، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کر اسے تڑپا تڑپا کر مارو۔ اس طرح سے شمر کو پہلی بار سزا دی گئی، اور اعلان کر دیا گیا کہ امام حسین کے قاتلوں میں سے ایک کا انجام سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ شمر کے بعد اب عمرو بن سعد کو گرفتار کیا گیا۔ عمرو بن سعد کو جب گرفتار کر کے لایا گیا تو عمرو بن سعد سے مختار ثقفی نے پوچھا، تم کہاں تھے اور تم نے اس طرح کی حرکتیں کیوں کی؟ عمرو بن سعد کہتا ہے، اب میں نے حکومت میں حصہ لینا چھوڑ دیا ہے، اب میں نے ان چیزوں میں دھیان دینا چھوڑ دیا ہے، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ عمرو بن سعد کی یہ بات سنتے ہی مختار ثقفی نے غصے سے کہا، ظالم، تو نے جس دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے اوپر تیر چلایا تھا، تجھے اس سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا کہ میں سیاست میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا۔ تو نے نواسائے رسول کو کربلا کے میدان میں تڑپایا تھا، اور وہ تو ہی تو ہے جس نے ایک ایک کو کربلا کے میدان میں پانی کے لیے ترسایا تھا۔ اب سوچ تیرا کیا انجام ہوگا۔ عمرو بن سعد یہ سنتے ہی ڈر کے مارے کانپنے لگا، اور پھر عمرو بن سعد کے لڑکے کو بلایا گیا، اور پھر بلانے کے بعد مختار ثقفی نے کہا، عمرو بن سعد کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کیا جائے۔ یہ سنتے ہی عمرو بن سعد نے کہا، میں دیکھ کر برداشت کیسے کروں گا؟ تو مختار ثقفی نے کہا، جب امام حسین کے بچے علی اصغر کو تیر لگا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب حسین کے سامنے اس کا جوان بیٹا علی اکبر شہید کیا گیا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب حسین کے سامنے بھتیجے قاسم کو تڑپا رہے تھے تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ مختار ثقفی نے کہا، مار ڈالو ان ظالموں کو۔ اور پھر عمرو بن سعد کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیا گیا، اور پھر اس کی انگلیاں کاٹی گئی، آنکھیں نکالی گئی، اس کی زبان کاٹ کر اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ دیا گیا، اور اس کو آگ میں جلا کر
خاک کر دیا گیا، اور اس طرح سے امام حسین کے قاتلوں میں سے دوسرے قاتل کو سزا دی گئی۔ اب تیسرا دشمن کھولی گرفتار کر کے لایا گیا، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس سے سر مبارک کو جدا کیا تھا۔ یہی وہ مردود ہے جو حضرت امام حسین کے سر مبارک کو رومال میں لپیٹ کر نیزے پر لٹکا کر چل رہا تھا۔ کھولی کو پکڑنے کے بعد مختار سقفی کے پاس لایا گیا، اور مختار سقفی نے حکم دیا کہ اسے اس طرح کی سزا دی جائے کہ جسے پوری دنیا یاد رکھے۔ مختار سقفی نے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ایک ایک حصے کو الگ کر دو۔ ہاتھ پاؤں الگ کرنے کے بعد کھولی کی زبان کاٹی گئی، پھر اس کی گردن کاٹی گئی۔ اس طرح سے کھولی کو سزا دی گئی۔ اب حرملہ ابن کاہل پکڑا جاتا ہے۔ حرملہ ابن کاہل یہ وہی مردود ہے جس نے حضرت علی اصغر کی گردن پر تیر مارا تھا۔ مختار سقفی نے کہا، اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو، اس کے پیروں کو بھی باندھ دو، اور اس کے منہ کو اوپر اٹھاؤ، اور اس کی گردن میں اتنے تیر مارو کہ تیروں سے اس کی گردن چھلنی ہو جائے، اور تیروں کے ذریعے سے اس کی گردن الگ ہو جائے۔ اس طرح سے حرملہ ابن کاہل کو تڑپا تڑپا کر سزا دی گئی۔ اس کے بعد ابن زیاد کو پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ جب ابن زیاد کو پکڑنے کے لیے مختار سقفی کی فوج جاتی ہے تو ابن زیاد وہاں سے بچ کر بھاگ جاتا ہے، لیکن ابن زیاد زیادہ دن تک چھپ نہیں پاتا، اور اسے مختار سقفی کے سامنے گرفتار کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ مختار سقفی نے ابن زیاد سے کہا، اس دن کو یاد کرو جب تم نے اپنے ساتھیوں کو اور لوگوں کو امام حسین کے سامنے بھیجا تھا۔ تو ابن زیاد نے کہا، مختار تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تو مختار سقفی نے کہا، میں تمہیں قتل کروں گا، اور اتنی بے دردی کے ساتھ کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ ابن زیاد کو قتل کیا گیا، اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ کیا گیا، اور مختار سقفی کے سامنے اسی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کا سر اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں حضرت امام عالی مقام کا سر مبارک رکھا گیا تھا، اور اتنے میں وہاں ایک سانپ ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس کے نتھنوں میں گھس جاتا ہے، اور منہ سے نکلتا ہے، پھر منہ سے گھس کر نتھنوں سے نکلتا ہے، پھر ناک میں سے گھس کر منہ سے نکلتا ہے۔ پورے 3 بار اس سانپ نے ایسا کیا، اور پھر وہ سانپ غائب ہو گیا۔ سانپ کے منہ میں گھسنے اور نکلنے کا مطلب ہے، یہ اشارہ ہے کہ اس کے اوپر اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اس کے اوپر قبر میں سانپ چھوڑ دیے جائیں گے۔ اور میرے دوستو، اس طرح سے ابن زیاد کو بھی سزا دی گئی۔ عبداللہ بن اسید جہمی، ملک بن نصیر، حمل بن مالک، ان تینوں کے ہاتھ پیر کاٹ کر مختار سقفی نے زندہ چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ تینوں اس طرح تڑپتے بلکتے مر جائے۔ اور اس کے بعد حکیم بن طفیل طائی کو پکڑ کر لایا گیا۔ یہ وہ حکیم بن طفیل طائی خبیث ہے جس نے حضرت عباس علمدار کے کپڑے اتار لیے تھے، پھر اس کو زندہ ہی ننگا کر کے تیروں سے چھلنی کر دیا گیا۔ اس کے بعد عمر بن صبیح کو لایا گیا۔ عمر بن صبیح نے شہدائے کربلا میں سے کئی لوگوں کو زخمی کیا تھا، اسے بھی نیزوں سے چھید چھید کر مار دیا گیا۔ اس کے بعد زید ابن رکاد کو پکڑ کر لایا گیا۔ زید ابن رکاد وہ خبیث تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کی پیشانی پر تیر مارا تھا، اس کو بھی تیروں سے چھلنی کیا گیا، مگر جان باقی تھی تو اس کو زندہ ہی جلوایا گیا۔ اتہاس میں آتا ہے کہ 6000 یزیدی مختار سقفی کے ہاتھوں مارے گئے، کتنے اندھے اور کوڑھی ہو گئے، کچھ کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلائیں پھیری گئی، کچھ کو زندہ جلایا گیا، اور کچھ لوگوں کے منہ سور کی طرح ہو گئے، کچھ تو ایسے تھے کہ پانی پیتے مگر پیاس نہ بجھتی، اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتے، اور کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ اور اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو سزا ملتی ہے۔ صرف 6 سال کے اندر ایسا تختہ پلٹا کہ دنیا سے امام حسین کے قاتلوں کا صفایا ہو گیا۔